قوت القلوب، مشہور امام ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، 386 ہجری یہ امام ہیں. یہ ایک واقعہ درج کرتے ہیں. یہ پہلی جلد ہے، بیروت کی چھپی ہوئی ہے. اس میں سے آپ کو میں جگا کر ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے حضور کا معاملہ کتنا نازک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا. کسی علاقے میں لوگوں کا ایک امام تھا لیکن اس کے دل کا سرکٹ جلا ہوا تھا. اس کے دل کا سرکٹ سے دھواں نکلا ہوا تھا. اس کا دل صحیح سلامت یار بولیا کرو تسی نہیں تھا. وہ نا اکثر ایک سورت ہی پڑھتا تھا. کون سی سورت پڑھتا تھا؟ آباسا وتولا. ہے تو قرآن پاک، اگر کوئی بندہ اس کی تلاوت کرے تو نماز تو ہو جاتی ہے. تو میں اب یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ درجہ اور مقام ہے کہ گستاخی کا کریکٹر ادا کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. ایسے بارے میں سوچ بھی نہیں رکھنی، ایسے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے. کیا معاملہ ہوا؟ اس نے قرآن ہی تو پڑھا تھا، آباسا وتولا والی سورت پڑھی تھی. تو یہ جو سورت ہے اس میں معاملہ یہ ہے ان جاءہ الاعمی کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک نبینہ شخص آئے. ان کو نہیں تھا پتا کہ میرے حضور سامنے بیٹھے ہیں کہ نہیں. انہوں نے خوشی کے ساتھ دور سے ہی نا میرے حضور کو پکارنا شروع کر دیا. تو آواز تھوڑی سی ان کی اونچی ہو گئی. تو تھے نبینا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ حضور تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ایک بار جا کے سبحان اللہ کہیے. بڑے قیمتی لمحات ہیں. آپ جو تشریف لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین کی زیارتیں عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق کو اس کی ایک کرتوت کا پتہ لگا. وہ جو امام تھا، یہ جو صورت اس نے خاص کر لی. نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو نبینہ صحابی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور چہرہ تھوڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کس لہجے میں میرے بارے میں بات کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت پاک نازل فرمائی کہ محبوبہ کوئی کیسا بھی ہو آنا تو محبوبہ تیرے پاس ہی ہے نا. تو محبوبہ ان کو ہم نے دور نہیں کرنا. تو وہ جو امام تھا بدبخت، اب نے واقعہ سن لیا نا اس صورت کا، تو وہ اتنا بدبخت منافق تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ اس کا یہ خیال ہے. میں نے پہلے بتایا نا کہ نبی کے بارے میں خیال بھی نہیں کرنا ایسا. یہ میں وہ ثبوت دینے لگا ہوں. حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ اس منافق نے، کسی نے یہ خبر دے دی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں یہ سورت اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو ڈانٹا ہے. توبہ میری استغفار، توبہ میری استغفار، پڑھو توبہ میری استغفار. ایسا بڑا منافق تھا کہ مجھے اس میں مزہ آتا ہے کہ اس میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے اور لوگوں نے ایسے ہی نبی کی اتنی شان، توبہ میری کہہ کے نبی کی شان کو کہاں بلند چڑھایا ہوا ہے. ایسا بدبخت تھا. تو میرے پیارے دوستو، یہ جلد نمبر 1 ہے، قوت القلوب، ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا کہتے ہیں؟
حضرت عمر فاروق نے اس کو بلایا, آجا آجا تیرا پتہ کرتے ہیں, جو میرا محبوب کس کو اچھا نہیں لگتا اس کا فیصلہ عمر کرتا ہے. آ گیا وہ بدبخت. حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ جملہ لکھا ہے, صفحہ نمبر 166 ہے, کہ جو ہی اس نے سورہ آباسا واتا واللہ کے بارے میں یہ ذکر کیا, عمر فاروق کو پتہ لگ گیا. فَأَرْسَلَ, اس کو اس کی طرف بھیجا. فَضَرَبَ عُنُقَهُ, حضرت عمر نے اپنی تلوار سے اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا کہ جس کے دل میں محمد نہیں ہے اس کا سر ہم نے کیا کرنا ہے. یہ شان ہے ہمارے سرکار کی. یہ قوت القلوب میں یہ حضرت عمر فاروق کی محبت کا واقعہ لکھا ہوا ہے. تو اس واقعے سے پتا چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایسا در ہے کہ کوئی سبق نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ برا فعل کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے. اب یہاں پر جہاں گندے ہوتے ہیں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں, جہاں گندے ہوتے ہیں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں. ایک واقعہ ایمان والا اور سن لیں. یہ واقعہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری, امام عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سرکار نے ایک خط لکھا حبشہ کے نجاشی کی طرف کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, تو بھی اسلام قبول کر. تو حضرت نجاشی وہ ہستی ہیں کہ عمدۃ القاری میں ان کا ایک عمل لکھا ہوا ہے حضرت نجاشی کا. ایمان تازہ ہو جائے گا پیارے مسلمان بھائیوں اور میری پردے میں سننے والی بہنوں اور ماؤں, ادب کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے. عمدۃ القاری میں لکھا ہے جو ہی حضرت نجاشی کو محمد کا خط ملا, اللہ اکبر, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ, فَأَخَذَ کتاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, انہوں نے نبی کا خط پکڑا. فَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ, اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا, اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا. بازو کھڑا کر کے بھی سبحان اللہ کہا کرو کبھی کبھی, زبان کے ساتھ ہمارے یہ ہاتھ بھی کل قیامت کے دن انشاءاللہ گواہی دیں گے. کہنے لگے, انہوں نے خط پکڑا, آنکھوں پہ رکھا, وَنَازَلَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ, اپنے تخت سے جلدی جلدی نیچے اتر گئے. آئے ہائے, میرے حضور کا ادب ہو رہا ہے. نیچے اتر گئے. فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ, زمین پر ہی بیٹھ گئے کہ لوگوں دیکھو او میں میرے طرف مدینے والے مصطفیٰ کا خط آیا ہوا ہے, یہ کوئی تھوڑی سعادت ہے میرے لیے. تو جب تواضعاً ادب کرتے ہوئے عاجزی انکساری کرتے ہوئے وہ نیچے اترے, حضور کا ورقہ آنکھوں پہ لگایا. ارے یارو وہ تو اس وقت عیسائی تھے, مسلمان نہیں تھے, اگر ایک ورقہ آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں تو روایت میں لکھا ہے ثم اسلم, تو اسلام قبول کر لیا. جو کملی والے مصطفیٰ کے نام کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم نہیں رہنے دیتا. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک سنیں. یہی امام حضرت نجاشی کے بارے میں نبی پاک کا ادب کیا ہے کہ نہیں؟
नबी पाक का अदब किया है ना। आप नतीजा भी सुनिए। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, अबू दाऊद शरीफ किताबुल जनाइज में ये हदीस पाक मौजूद है। क्या हदीस पाक? लम्मा माता नजाशी, वो मोहम्मद का अदब करने वाला नजाशी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इंतकाल करते हैं, बीबी आयशा फरमाती हैं, कुन्ना नतहद्दसु, हम ये अक्सर बात किया करते हैं, अन्नहु ला यजालु युरा अला कब्रिही नूर, हम जब भी हजरत नजाशी की कब्र को देखा करते थे, हर वक्त उनकी कब्र पे नूर उतरता हुआ हमें हर वक्त नजर आ रहा होता था। कैसी प्यारी बात है। हजरत नजाशी के कब्र पे नूर, और राविया भी साबिया हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, कोई छोटी बात नहीं है। बीबी आयशा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा राविया हैं। एक बंदा कहता है, लोग कहते हैं जब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हमारे सरकार फैसलाबाद वाले हैं, मौलाना सरदार अहमद, वो जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने अपनी आंखों से उनके जनाजे पे नूर बरसता हुआ देखा था। तो कई इतराज करने वालों ने ये जुमला कहकर ये इतराज करने की कोशिश की है कि ये कैसे हो सकता है कि उतरता हुआ नूर नजर आए। अबू दाऊद शरीफ में बीबी आयशा फरमाती हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा कि हमने नजाशी की कब्र पे नूर नाज़िल होता हुआ अपनी आंखों से देखा हुआ है। मेरे हुजूर का अदब तो करो, एहतराम करो। एहतराम करने का सिला क्या मिलेगा? ये जहां क्या, अल्लाह ताला कब्र भी तेरी नूर अला नूर फरमा देगा।